چودھری صاحب دیکھیں جو کل یہ کیا گیا فواد چودھری صاحب کے ساتھ، پوری دنیا میں آپ نے اپنے آپ کو ایک مضحکہ خیز ملک کے طور پر پیش کیا ہے، ایک غیر سنجیدہ جو ہے ریاست کے طور پر پیش کیا ہے. ایک اچھا اور نون لیگ کے جو اپنے چند ایک لوگ ہیں انہوں نے جب آج بیانات دیے ان کے سنے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی بڑا ہی یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، کیا کہہ دیا، کیا کر دیا کہ ان کے اوپر اس طرح کا رد عمل دیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا. سب سے پہلے شاہد حقان عباسی صاحب کو سنواتے ہیں آپ. اور بالکل صحیح بات کی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران، سیکرٹری الیکشن کمیشن یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کام کیا ہے تو بالکل پرچہ ہو سکتا تھا، وہ اپنا دفاع کرتے، اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے. مصدق ملک صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی کیا بات کر دی ہے کہ اس طرح کا آپ نے ریئیکشن دے دیا. فواد میرا دوست ہے، پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے کوئی ایسی چیز ہم نے فواد کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کیا، فواد کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے الیکشن کمیشن نے. یہ بغاوت میں کون ہوتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں یا پولیس کو کہوں کہ وہ کیا دفعہ لگائیں، لیکن میں اسے مناسب نہیں سمجھتا کہ بغاوت کے مقدمات جو ہیں سیاستدانوں کے اوپر کیے جائیں. یہ غیر مناسب بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بغاوت جناب اللہ، بغاوت اور ایسی وہ دفعات لگائی جاتی ہیں جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز عماد یوسف صاحب کے اوپر لگ گئی، ہمارے اوپر بھی لگ گئی. ہمارے اوپر جو کیس بنا وہ اس کی دفعات جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی ناظرین، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد ہم ہی ہیں. جو فرد جرم عائد ہونا جا رہا ہے عماد یوسف صاحب کے خلاف، وہ انہی دفعات کے تحت ہے، عمر قید یا سزائے موت. جو اس کے بعد ملک احمد خان صاحب نے بھی کوئی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کوئی بیان دے دیا. جو پالیٹیشین ہے، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، ہیٹ آف دا موومنٹ کو بات کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پھانسی لگا دینی ہے. نہیں دھمکی دینی چاہیے تو یہ وہ فواد ہے ہی نہیں. میں اس فواد کو جانتا ہوں، میں کنڈیم کروں گا اگر کسی قسم کی کوئی بروٹیلٹی ہوگی، اگر ڈیو پروسیس نہیں ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو آئی ول بی دا فرسٹ ون ٹو کم اینڈ سٹ. کل اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے نہیں لانا چاہیے تھا، اس کو اوپنلی کورٹ میں پیش کرتے. چودھری صاحب وہی ہے نا کہ کپڑا ڈالنا، یہ کپڑے ڈالنے کی ویسے چودھری صاحب سمجھ نہیں آئی کہ کپڑا کیوں ڈالا گیا. آپ سب کو پتا ہے فواد چودھری صاحب روزانہ درجنوں پریس کانفرنس کرتے ہیں، مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر آتے ہیں، لوگ جانتے ہیں. بھائی آپ ان کے تو بیان نوٹ کرا رہے ہیں. وہ ایک صاحب ہے، انہوں نے بڑی بات ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور ایک سابق صدر کے وہ پوتے بھی ہے. انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا ہم ان سے تفتیش کریں گے، ان کے موبائل دیکھیں گے، ان کا یہ کر دیں گے. وہ تو لگتا ہے کہ ان کا بس چلے تو جا کے ابھی خدا نہ خواستہ فواد چودھری اور باقی جو بھی لوگ نظر آتے ہیں ان کے مخالف، سب کو جا کے وہ پھانسی پر لٹکا ہے، خود ہی جا کے تارا مسیح کا کردار ادا کر لیں. عجیب حرکتیں کر رہے ہو تم. اچھا بچے صاحب واپس سٹوری پہ آتے ہیں. جی واپس سٹوری پہ آتے ہیں کہ حکومت غیر سنجیدہ یا حکومت کا جو پلان ہے، یہ جو مشن محسن نقوی صاحب ہے کہ کس طرح جو الیکشن کو ڈیلے کروانا ہے، تو ان کے بیانات سنیں تو ایسا لگتا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ انتہائی مشکل ترین حالات میں ہم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، لیکن انشاءاللہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری ہمت جو ہے بالکل اپنی جگہ جواں ہے، مضبوط ہے، اور مل کر انشاءاللہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں. پاکستان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں سیاست کو تو قربان کرنا ہوگا یا سیاسی قیمت ادا کرنی ہوگی. جی سیاست کو قربان کرنا ہوگا. انہوں نے کہا جی سیاست ہم نے قربان کر دی ہے، قیمت ہم نے ادا کر دی ہے. اب ظاہر ہے ہم نے سیاست کی جو قیمت ادا کی ہے تو ہمیں وقت چاہیے. اور جاوید لطیف صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے تھوڑی ہم نے یہ حکومت لے لی ہے جانے کے لیے. ہم نے اس ریاست کے لیے بڑی قربانی دی ہے. ہم نے اس کے 4 سالہ گند کو صاف کرنے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے. تو پھر ہمیں کیا ضرورت تھی اپنی گردن پیش کرنے کی؟ ہم نے یہ پیش کی کہ قومی جماعتیں بنتی اس لیے ہیں کہ وہ ریاست پہ قربان ہو جائیں. ہم ریاست پہ قربان ہوئے ہیں، مگر ہماری قربانی کو شک کی نظر سے اگر کوئی دیکھے گا
तो फिर हम मुंह में जुबान रखते हैं, खोलेंगे। जनाब आला, हमें वक्त चाहिए और हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना टाइम पूरा करेंगे। और इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने तो एक टाइमलाइन भी बड़े जबरदस्त अंदाज से एक्सप्लेन कर दी थी कि उनको कितना वक्त चाहिए। ये तो बात होगी, मान लिया कि जनाब आला मौजूदा जो नेशनल असेंबली है इसका टाइम अगस्त के अंदर पूरा होता है, तब तक आपके पास वक्त है, पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास मेजोरिटी रहती है नेशनल असेंबली के अंदर, वो तो आपने मेरे ख्याल में तमाम जो इंतजाम कर लिए हैं। जो मलक अहमद साहब ने जो बात की, अब ये काफी तशवीशनाक है जोई साहब, वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आपका कमेंट चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि ये जो 90 दिन का मामला है ना, अगर नहीं होगे तो क्या हो जाएगा? अब ये जो है इलेक्शंस का कि 90 दिन के अंदर, आइन में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा। अब अगर मेरी ये पोजीशन हो, मैं ये कहूं कि भाई क्यों ये इन्होंने अपनी हुकूमतें तोड़ दी हैं और मेरी हुकूमत अभी कायम है, तो मैं कहता हूं कि कैसी ये मुल्क के अंदर क्या सारा साल इलेक्शन हो, तमाशा लगा रहा है इलेक्शंस का। तो जी जो साहब, अब एक तरफ सदर मुमलकत कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कोई साइड स्टेप किया जा सकता है। आइन बहुत वाज़ेह है, 105 उसके बाद 218, 219 इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है कि 90 दिन के अंदर अंदर करना ही करना है। किसी भी चोई साहब, मैंने इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, आइन के माहिर हैं, उनसे बात की है। वो कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ना, खुदा न खास्ता मुल्क के ऊपर हमला हो जाए, कोई बड़ा ही कोई भयानक हादसा हो जाए मुल्क के साथ, तो फिर भी बड़ा मुश्किल है इस आईनी जो है मुद्दत को बढ़ाना। ये वायोलेशन आप नहीं कर सकते। लेकिन जो साहब को लगता है कुछ पक रहा है कहीं पे, आपके पास खबर है, काइंडली बता दें ये कौन पकाने की कोशिश कर रहा है? यही जिन्होंने आपके ख्याल में मुल्क के लिए और रियासत की कुर्बानियां दी हैं सर। और कौन खिचड़ी पका रहा है? नहीं, लेकिन पता तो ये करे ना कि सदर मुमलिका ने जो साबिक वज़ीर इमरान खान से पहले 1.5 घंटा मुलाकात की, फिर वापस चले गए गवर्नर हाउस, फिर रात गए, उनकी दोबारा मीटिंग हुई, तो किसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? यानी वो ना इस्टेब्लिशमेंट इनको मानती है, ना हुकूमत मानती है, तो फिर कोई बाहर से कोई लोग है, कोई अमेरिका या चीन या रूस में बैठे हुए हैं जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं सदर साहब? क्यों नहीं खुल के बात बताई जाती कौम को कि इन्होंने जो बिगाड़ जो पैदा करना था, बेड़ा गर्क करना था, मुल्क का कर लिया है। कोई तो एलिमेंट्स है ना जिनको इसका फिक्र है कि मुल्क तबाह ना हो, इलेक्शन करा के जो जीतता है इलेक्शन के फ्री फेयर इम्पार्शियल में उसकी हुकूमत बना दे। यहाँ तो आपने हुकूमत बनाई है जो इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है, उसको आप कोई नजरअंदाज किया जा रहा है।